الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقت کی اہمیت کی نسبت سے کل بات ہو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 غنیمتیں ہیں ان کی قدر کرو. زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولی سے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی قدردانی کرو. اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کو نعمت کی قدر تب آتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. نعمت کے ہوتے ہوئے اس کی قدر کرنا یہ عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے. نعمت کے ہوتے ہوئے اس کی قدر کرنا. نعمت کی موجودگی میں اس کی قدر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا مسجد میں رو رہا تھا، چاروں قطار رو رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی شوگر کی بیماری تھی اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا مگر آپ بوڑھے بھی تو ہو گئے ہو، اگر اس عمر میں بینائی چلی گئی تو یہ تو ہوتا ہی ہے. کہتے اسی بات کا تو رونا ہے کہ جب بینائی تھی تو میری نگاہیں ادھر ادھر کے چہروں سے ہٹتی نہیں تھی، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ میری بینائی چھن جائے گی. رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اگر میں نے جوانی میں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہی یاد کی ہوتی تو آج میں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم کرنا ہوتا. جہاں اور مجھے محرومیاں ہوئیں، ایک یہ بھی کہ اب میں کرنا بھی چاہوں تلاوت قرآن میں کرنے لگا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں. اب قدر آئی ہے. جب بینائی تھی تو اس وقت تلاوت قرآن پاک کی تو دھیان ہی نہیں جاتا تھا، وقت ہی نہیں نکلتا تھا. جب نعمت چھن گئی اب احساس ہوا. اور واقعی ہم اپنے بارے میں سوچیں نا کہ اگر ہم سے یہ نعمت واپس لے لی جائے تو کتنے کام ایسے ہیں کہ ہمیں یاد آئیں گے یار ہم نے یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا ہوتا، یہ بھی کر لیا. تو نعمت کی قدردانی نعمت کی موجودگی میں کرنی چاہیے. وقت بھی ایک نعمت ہے. ایسی نعمت کہ انسان اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے تو زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب مٹ سکتے ہیں. اس کے جو آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو ہیں انہیں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. آج کل امپورٹڈ مال کی بڑی قدر ہوتی ہے. جو اپنے ملک میں نہ ملتا ہو نا، باہر کہیں سے ملے تو لوگ زیادہ پاؤ دے کے خریدتے ہیں. کہتے ہیں جی امپورٹڈ ہے، یہ کھجور فلاں ملک سے آئی ہے، اتنی قیمت ہے.
امپورٹڈ چیز دگنی تگنی قیمت پہ عورتیں خرید کے لاتی ہیں، کہتے ہیں یہ بار بار ملتی ہے۔ تو جس طرح دنیا میں امپورٹڈ چیز کو زیادہ قیمت دے کے خریدتے ہیں، اسی طرح یہ ندامت کے آنسو عرش کے اوپر کے جہان کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہے۔ فرشتوں کو رونا نہیں آتا، فرشتوں کے ہاں ندامت کے آنسو نہیں ہے۔ تو جس جہان میں کوئی چیز نہ ہو، جب کسی بندے کے ندامت کے آنسو وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی امپورٹڈ چیز کو زیادہ قیمت دے کے خریدتے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے سن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال۔ تو زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان کی قدر کریں کہ پروردگار نے ہمیں صحت دی، ہمیں موقع دیا، ہمیں وقت دیا، بس اب تو اس مالک کو راضی کر ہی لینا چاہیے۔ پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہیں، نیک طبع ہیں، کافی عرصہ ان کا ہسپتالوں میں گزرا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مرنے والوں کے آخری مناظر کے نام سے، اس سے ملتا جلتا نام، مسٹر میڈیکل ملتان میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے 100 واقعات لکھے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تو ہزاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، اس لیے کہ ڈاکٹر کا تو زندگی کا مسئلہ ہے، ذرا کسی پہ آخری وقت ہے بلاؤ ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھتے ہیں لوگوں۔ وہ کہتا ہے میں نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا، لیکن کچھ کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا، اور جب سے اپنی میری زندگی بدلی میں نے ان کو موت کے وقت تلقین بھی کی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے پتا تھا کہ علامات کب شروع ہوتی ہیں، تو جب میں کسی کے علامات دیکھتا کہ موت کے سائے منڈلا رہے ہیں تو میں اس کو تلقین کرتا، کلمہ پڑھ دو۔ تو اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ 100 بندوں کے واقعات لکھ رہا ہوں، ان 100 میں سے 10-15 ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا اور باقیوں کی موت دنیا کی باتیں کرتے ہوئے آ گئی۔ یہ 10-15% کی بات ہے۔ کہتے ہیں زمیندار صاحب سے میں انہیں کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی اچھی دو، وہ میری زمین کا مسئلہ ہے۔ وہ زمین کو یاد کر، کوئی اپنے کاروبار کو یاد کر رہا ہے۔ ایک دو کو میں نے کہا کلمہ پڑھو، کہنے لگے زبان نہیں چلتی، ایسے جیسے کسی ان کی زبان ہی پکڑ لی ہے۔ ایسی عجیب باتیں انہوں نے لکھی ہیں، انسان واقعی حیران ہوتا ہے۔ اب قدر آتی ہے کہ زندگی میں انسان ایسی محنت کرے کہ جس محنت کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان ہی پکڑ لی جائے، بول ہی نہ سکے۔ گناہوں کی وجہ سے زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ کئی بیمار آدمی محسوس کرتے ہیں نا جیسے فالج زدہ ہو، اب وہ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں سکتا، اس لیے کہ زبان پہ فالج گر گیا۔ گناہوں کی مثال فالج کی مانند ہے جو موت کے وقت انسان کی زبان کو بولنے لگے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ایک صاحب نے طوطا پالا اور اس طوطے کو انہوں نے اللہ اللہ یاد کروایا،
اب وہ طوطا جب بھی بولتا اللہ 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 کرتا، لوگ بڑے حیران ہوتے، دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن پنجرہ کہیں کھلا رہ گیا تو بلی آ گئی، اس کو تو موقع ملا، اس نے آتے ہی اس مرغے کی گردن دبوچی اور جو لے کے بھاگی تو مرغا ٹی 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 کرنے لگا، وہ مالک کے پہنچنے سے پہلے نکل گئی۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا کہ میرا طوطا تھا اور سیکھا ہوا تھا اور اتنا پیارا اللہ اللہ کہتا تھا، بڑا غمزدہ۔ کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیوں غمزدہ؟ کہنے لگا جی اتنی محنت کر کے طوطے کو اللہ اللہ سکھایا تھا، مرغی آئی لے کے صدمہ ہے، ان کا اللہ کی طرف سے ہے، چلو چھوڑو۔ کہنے لگا جی حیرانی اس بات پہ ہے کہ وہ سارا دن اللہ اللہ بولتا تھا، لیکن حضرت جب دلی اسے لے کے جا رہی تھی وہ بیچارہ ٹی 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 کہہ رہا تھا، اس پہ میں بڑا حیران ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بات سنو، حقیقت یہ تھی کہ مرغے کہ اس طوطے کی زبان پہ اللہ اللہ تھا، اس کے دل میں ٹی ٹی تھی، اور موت کے وقت وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، موت کے وقت وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ٹی ٹی نکلی ہے۔ تو بھائی آج اگر دنیا کی ٹی ٹی ہمارے دل میں ہے تو زبان سے کلمہ پڑھتے بھی پھریں تو موت کے وقت تو پھر کلمہ نہیں نکلنا۔ موت کے وقت کلمہ تب نکلے گا جب آج دل میں بھی کلمہ موجود ہے۔ بھائی منکر نکیر کے 3 سوال ہی ہیں نا، تو کون سے ان کے جواب کے لیے سرفناو کی ضرورت ہے؟ اب من ربک سوال کے جواب میں ربی اللہ کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ ماں دینک کے جواب میں کہہ دینا کہ میرا دین اسلام ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ انسان تب کہہ سکے گا جب زندگی میں عمل اس کے مطابق ہو۔ زبانی کلامی باتیں وہاں نہیں چل رہی۔ تو آج ہم دیکھیں کہ زندگی کا رخ کیسا ہے، کیا ترتیب ہے، اس کے مطابق معاملہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان باقاعدگی سے مسواک کرتا ہو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ملک الموت کو بھیجتے ہیں، اور ملک الموت اس وقت 2 کام کرتا ہے، ایک تو شیطان کو مار کر اس سے دور بھگا دیتا ہے اور دفعہ علی آن، اور اس بندے کو یاد دلا دیتا ہے کہ تیرا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھ۔ خود ملک الموت ہی آ کر کلمہ یاد دلائے، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کو اپنے آخری وقت کا بڑا خوف رہا کرتا تھا، دعائیں مانگتے رہتے تھے، اے اللہ موت کے وقت کلمہ عطا کر دینا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو رہ گئی بات وقت کی، تو اس کی قدر و قیمت ہے، ہاتھوں سے ہمارے نکلتا چلا جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو بس ہمارے پاس پھر کچھ نہ رہا۔ انسان سمجھتا ہے وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے وقت میں کیا گزرنا تھا، میں خود ہی دنیا سے گزر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کے بدن کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اعمال اور اس کے کمال کی وجہ سے، فضل و کمال کی وجہ سے۔ جس میں جتنی صفات ہوں گی اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے۔ یونان میں ایک طبیب گزرا ہے جس کا نام تھا سقراط، یہ طب کا
بانی کہا جاتا ہے، حکمت کا، طب کا، طب یونانی، اس کا بانی و بانی سقراط ہے۔ اس بیچارے کا کام تھا کہ صبح گھر سے نکلتا، سارا دن جنگل میں پھرتا، اس بوٹی کو سونگھتا، اس کی خوشبو کیسی، کبھی کسی بوٹی کو چکھتا، کبھی کسی بوٹی کا اندازہ لگاتا۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے اس نے علاج کرنا شروع کیا انسانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور آج کل کے سائنسی دور میں تو ہربل میڈیسن ماشاءاللہ زیادہ مہنگی بکتی ہیں۔ پہلے ڈسپینسری یا میڈیکل سٹور پہ جاتے تھے تو سب ایلوپیتھک کی دوائیاں ہوتی تھیں، آج جاؤ تو آدھی تقریباً جو ہے وہ ہربل میڈیسن، بہترین میڈیسن وہی ہوتی ہے، قدرتی طریقہ علاج۔ اور واقعی بعض اوقات ایک ایک جڑی بوٹی ایسی ہوتی ہے، کتنی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں اور ان بیماریوں سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ جنگل میں گئے ساؤتھ افریقہ کے، تو ہمیں وہاں جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ جی تھوڑے دن پہلے ہمارے ساتھ امام الحرمین تشریف لائے ہوئے تھے، شیخ سدیس اور شیخ شرین، تو ان کو ہم نے جنگل دکھایا، انہوں نے بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، تو کہنے لگے کہ رات کو ہم ان کو لے کے جنگل کی زندگی دکھانے نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ ہم نے ہاتھی کو دیکھا، تو وہاں جنگل میں گاڑیاں ہوتی ہیں، گاڑیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں لائٹیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگے ہم نے ایک ہاتھی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، ایک درخت ہے اور درخت کو اپنا سر ٹکا کے زور لگا کے یوں کر رہا ہے۔ اب ہاتھی کا زور سبحان اللہ یوں اس نے کر دیا، ہمیں تو ہاتھی کے زور کا اندازہ ہوا کہ ایک مرتبہ ہم کہیں گئے تو وہاں پر کوئی چڑیا نما چیز تھی، چڑیا گھر جیسے ہوتا ہے، اور وہاں جب وقت ختم ہوتا تو وہ ایک آئٹم پیش کرتے تھے۔ وہ آئٹم کیا کہ ایک ہاتھی کے وہ گلے میں رسا ڈال دیتے اور پیچھے جو ہے اس کا رسا، وہ رسا پتہ نہیں کہ انشاءاللہ لمبا ہوگا یا کیا ہوگا، کئی ہزار بندے جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں نا، یہی نہیں کسی ملک کی ادھر ادھر کی بات ہے، تو وہ سارے اس رسے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ دیکھو ذرا، ایک طرف ہاتھی اور دوسری طرف ہزاروں لوگ اس کے ساتھ، جیسے کسی تنکے کے ساتھ چیونٹیاں چمٹ جاتی ہیں نا، ایسے چمٹ جاتی، لو جی آپس میں رسہ کسی۔ اب لوگ زور لگاتے اس کو کھینچنے کے لیے، تو انہوں نے اس ہاتھی کو سکھایا ہوا تھا، تو جب یہ کھینچتے نا تو وہ ہاتھی پیچھے قدموں سے ہٹتا آتا ہٹتا آتا ہٹتا آتا، لوگ نوجوان بچے سب شور مچاتے، ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے۔ جب آخری سٹیپ رہ جاتا نا کہ جس سٹیپ کو لینے کے بعد ہاتھی نے وہ لائن سے اس طرف آ جانا تھا، وہاں سے ہاتھی کھڑا ہو جاتا، اب سارے دور لگا رہے ہیں، ہاتھی کھڑا۔ جب اب وہ ان کو جو بندہ تھا وہ اسپیکر کے کہتا کہ زور لگاؤ آخری وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ بس جیت جاؤ ہاتھی سے، سارے لوگ زور لگاتے، چہرے سرخ ہو جاتے زور لگا کے۔ جب سب زور لگاتے اس وقت ہم نے دیکھا ہاتھی جو چلا سب کو لیتا ہوا یوں چلا گیا، ہزاروں بندے گھسٹتے پتہ ہی نہیں اس کو چلا۔ تب احساس بھائی یا اللہ اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے جنگل میں دیکھا اتنے موٹے تنے کا درخت ہوگا، اتنے موٹے تنے کا، اور تھا بھی کوئی میرے خیال 100 فٹ اونچا، اوپر اس کے پھل لگا ہوا تھا، اوپر چھوٹا چھوٹا، ہاتھی کو وہ پھل پسند تھا۔
اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ جہاں ہم جا کے ٹھہرے اس کے گرد سارے ہاتھی رہتے تھے. وہاں انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. عقل مندی یہ کی ہوئی تھی کہ اس کی ہائٹ انہوں نے بس کوئی 5-6 فٹ رکھی ہوئی تھی، یعنی آدمی کے قد سے تھوڑا سا اونچا. ہاتھی تو زیادہ اونچا ہوتا ہے. اب ہاتھی اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیرا تو پتہ چلا یہاں ہاتھی صاحب کھڑے ہیں. اتنا قریب کہ اس کے جو وہ کان ہل رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پنکھے کی آواز ہمیں لگ رہی تھی ہمارے کپڑے ہل رہے تھے. یہ اتنا قریب. اللہ تعالیٰ کی شان. خیر وہ تھوڑی دیر وہاں رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ ہم سے تو دور ہے، ہمارا سونڈ بھی نہیں پہنچتا اور چھوٹی اتنی ہے جگہ کہ ہم اندر جا نہیں سکتے، تو وہ ہاتھی پہ جانے لگے. جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھی اس درخت کے پاس گیا. اتنا موٹا اس کا تنا. اس نے اس تنے کے 2 سائڈ پہ اپنے دونوں جو اس کے ہاتھی دانت ہوتے ہیں وہ اس نے یوں ڈالے تنے کے اندر. نیچے سے تنے کو اس نے جو یوں کیا نا تو اوپر والا اس کا حصہ 8-10 فٹ ادھر جاتا تھا اور ادھر جاتا تھا. میں حیران ہو گیا اس دن اس کو دیکھ کے. یوں اس نے کیا ایسے ایسے اور اوپر کا تنا، یعنی میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ 8-10 فٹ پورا درخت یوں اور 8-10 فٹ پورا درخت. یا اللہ، اس درخت کو نیچے سے پکڑ کے تو ہلانا ہی مشکل. کتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس نے یوں نیچے سے کیا اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ 8-10 فٹ میں. اللہ. تو وہ ہاتھی جو تھا وہ اس درخت کو نا زور سے یوں نیچے لے جا رہا تھا. یہ لوگ وہاں رک گئے. اب جو جنگل دکھانے والا تھا اس نے کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتا ایک درخت ہے جس کو ہاتھی گرا رہا ہے. اس نے کہا نہیں، ذرا تماشا دیکھو میں پھر بتاؤں گا. خیر جب ہاتھی نے ایک طرف سے درخت کو یوں اچھی طرح کر لیا نا، پھر وہ دوسری طرف سے آیا. اب اس نے سر ادھر ماتھا ٹکایا اور ادھر سے اس کو یوں کیا. 2-1 مرتبہ یوں اس کی جڑیں جو ہے نا اس نے ذرا ڈھیلی کر کے پھر جو اپنی ٹرنک اس میں ڈالی اور اس کو یوں اٹھایا تو کتنا بڑا درخت جڑوں سمیت اس نے زمین سے نکال دیا. کہنے لگے درخت نیچے گرا. تو اس ہاتھی نے اس کی جڑیں چبانی شروع کر دی، کھانے لگے. تو وہ جو گائیڈ تھا اس نے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاتھی بیمار ہے اور اس ہاتھی کو پتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں کھانے سے میری یہ بیماری دور ہوگی، اس لیے یہ اس درخت کی جڑیں چبا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے شفا رکھی ہے. شفا رکھی. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے. ایک کانپور کا علاقہ تھا یا کیا، تو وہاں بندر بہت ہوتے تھے. بچے بیٹھے ہیں نا تو ان کو بندر کی بات سنیں، بچے بندر کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں. تو وہ بندر آ کے نا وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے گھر کی، بہت بڑی تنگ ہوتی ہے. اچھا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ ماں نے چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کے لٹکائے نا خشک ہونے کے لیے، وہ اس کپڑے کو لے جاتے اور درخت پہ چڑھ کے اس ماں کو دکھا کے اس کو پھاڑتے. اب جب ماں کو دکھا کے اس کے بچے کے کپڑے پھاڑتے تو ماں کو بڑا دکھ ہوتا اور پھر روز شکوہ کرتی مردوں سے کہ ان بندروں کا کچھ کرو. اور یہ ہمیں خود ذاتی طور پر تجربہ ہوا اس کا. ایک مرتبہ ہم نے ایک جنگل میں نماز پڑھنی تھی. ہمارے دوست تھے کوئی 32 کے قریب. وہ قافلہ چل رہا تھا الحمدللہ پروگراموں کے لیے. سب نے کہا جی حضرت یہ بہت پرسکون جگہ ہے، یہاں پر نا
کھانا بھی کھا لیا جائے. پکا ہوا تھا ساتھ. ہم نے کہا بہت اچھا, دسترخوان بچھاؤ. ادھر دریا کا کنارہ تھا, درخت تھے, تو ہم وہاں بیٹھ گئے, کھانا کھانے لگے. اب کھانا لگانے والوں نے سب کے سامنے جب رکھ لیا نا جی کھانا, اور آرام سے مزے سے کھا رہے ہیں, تو انہوں نے ایک ایک سیب بھی سب کے سامنے رکھا. اللہ کی شان کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا, ایک چھوٹے بچے کی طرح کا, اپنے والد کے ساتھ وہ بھی اکٹھا سفر میں تھا. یکدم اس بندے نے چیخ لگائی, منکی. جب اس نے منکی کہا نا تو سب اس کی طرف دیکھا, تو ہم نے دیکھا چھوٹا سا بچوں کا منکی تھا. وہ درخت سے اترا اور اس نے بڑے کسی کا سیب نہیں اٹھایا, چپکے سے آیا اور پیچھے سے آ کے اس نے اس بچے کا جو سیب پڑا تھا نا وہ اٹھایا اور لے کے گیا. اب جب لے کے اوپر چڑھ گیا تو سب نے دیکھنا شروع کر دیا. ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ چھوٹا بچہ اس بچے کو دکھا کے دیکھتا, پھر کھاتا اور اس کو نیچے, پھر اس کو دیکھتا, پھر اس کو کھاتا. تو اس دن ہمیں احساس ہوا کہ واقعی اس بندر کے اندر یہ شرارتی مادہ موجود ہے, یہ جان بوجھ کے تیز کرتا ہے, جان بوجھ کے تیز کرتا ہے. اوہو, ہم نے تو بلکہ بابون کو ڈاکہ مارتے ہوئے خود دیکھا ایک دفعہ. بندر کہتے ہیں چھوٹے سے, اور بابون کہتے ہیں جو بڑا انسان کی طرح کا بڑا سارا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ شیر بیٹھا ہوا تھا. لوگ بہت سارے گاڑیوں میں جا رہے تھے, دیکھ رہے تھے. ہم نے کہا چلو بھائی واپس جانے ہیں, پروگرام ہے ہمارا ایک جگہ, تو اس لیے نکلو یہاں سے. اب ہم جب نکلنے لگے تو تھوڑا سا آگے گئے تو ایک جگہ نا بابون کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. لگتا تھا کوئی اس میں 20-25 افراد ہیں, چھوٹے بڑے, مرد عورتیں ان کی جیسے ہوتی ہیں. اب گاڑی کھڑی کر کے سب لوگ ان کو بھی دیکھنے لگے. تھوڑی دیر سامنے سے ایک گاڑی آئی, وہ بھی کھڑے ہو گئے, انگریز تھے وہ. اب وہ یوں کھڑے ہیں, ہم سڑک کے اس طرف کھڑے ہیں, اور ادھر بابون کی فیملی بیٹھی ہے, اور ہم گاڑی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو کہ اب ہمیں تو وہ بندر, وہ بھی بابون بھی نظر آ رہے تھے اور گاڑی بھی نظر آ رہی تھی. ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بابون جو تھا نا جوان قسم کا, وہ نیچے سے آہستہ 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 چلتے چلتے نا, ان کی گاڑی یوں کھڑی تھی نا, ادھر میں اٹھا تو وہ ان کے اس طرف آ گیا, ویگن کے. جب اس طرف آ گیا تو ان کے بندے اس میں بیٹھے ہوئے سارے ادھر دیکھ رہے تھے, اور ادھر کا ایک شیشہ کھلا تھا. چھلانگ لگائی نا تو شیشے کے اوپر آ. اب یہ بندے یوں دیکھ رہے ہیں, اور 1 فٹ آدھے فٹ کے فاصلے پہ یہاں بابون آ گیا. کسی کو پتہ نہیں. جب بابون نے دیکھا کہ سب تو ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ جناب آرام سے ادھر سے چلا اور پیچھے ڈگی میں پہنچ گیا. ڈگی میں کئی پھلوں کی ٹوکری پڑی ہوئی تھی جو اس کو خوشبو آ رہی تھی. اس نے جب ذرا ہاتھ لگایا نا تو برتن وغیرہ پڑے تھے وہ کھٹکے, تو پچھلی سیٹ والے نے دیکھا کہتے بابون. اب اس نے جب بابون کہا تو وہ تو سارے پینک ہو گئے. اب جناب انہوں نے فوراً دروازے کھولے اور سب بندے باہر نکل آئے. اچھا ڈرائیور نے کیا کیا, اسے ڈگی بھی کھول دی ڈر کے مارے. جیسے ڈگی کھلی اس بابون نے جناب پھلوں کی ٹوکری ہاتھ میں اٹھائی, وہ بابون. ہم نے اس کو دن دہاڑے ڈاکہ مارتے اگلی آنکھ سے دیکھا. یہ تو ایسی قوم ہے. خیر, اب عورتوں نے کہا جی کہ ان بندروں کا کچھ کرو. مردوں نے تنگوں کی کہا اچھا کرتے ہیں. چنانچہ ایک دن انہوں نے زہر منگوائی. عورتوں کو کہا کہ بھائی ذرا ہاتھوں پہ دستانے چڑھاؤ اور روٹیاں پکاؤ, مگر آٹے میں زہر ملاؤ, اور ان کے ٹکڑے کر کے ہم چھتوں پہ رکھیں گے. اب بندر آ کے اس کو کھائیں گے تو پھر ہم چھپ کے بیٹھیں گے, ان کو تڑپ تڑپ کے مرتا آنکھوں سے دیکھیں گے. انہوں نے روٹیاں پکائی, اس کے کوئی 200-300 ٹکڑے بنائے, اور ٹکڑے بنا کے انہوں نے چھتوں پہ پھیلا دیے, اور خود دور جو ہے نا ایک جگہ پر بیٹھ کر سب دیکھنے لگے کہ اب دیکھو بندر مرتے کیسے. اللہ کی شان کے 1-2 بندر ذرا آئے, انہوں نے جب روٹیاں دیکھی تو انہوں نے تو
خاص انداز میں چیخنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ چیخے تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی 10-15 بڑے قد کے بندر لگتے تھے جیسے کوئی نمبردار قسم کے بندر ہیں، وہ آ گئے جی. تو لگتا تھا وہ بندروں کے کوئی ایم پی وغیرہ ہوں گے. انہوں نے آ کے جناب وہ ساری صورتحال دیکھی اور انہوں نے کھایا کچھ نہیں، بس ایک طرف یوں بیٹھ گئے اور کچھ آپس میں آوازیں نکالنے لگے. ایسے لگتا تھا کہ ان کی گول میں کانفرنس ہو رہی ہے. خیر اس کے بعد وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو لوگ حیران ہوئے کہ یار تو کسی نے بھی نہ کھایا، ہمارا تو یہ دور ایسے ہی گیا. ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر گزری. وہ کہتے ہیں کہ 200-300 بندر یکدم چیخیں مارتے شور مچاتے آئے اور سب کے منہ میں کسی درخت کی کوئی پتوں کی ایک چھوٹی سی ڈالی تھی، ٹہنی تھی. اب جب وہاں آئے تو ان بندروں نے پہلے وہ جو ٹہنی تھی پتوں کی وہ چبائی، وہ لگتا ہے ویکسین تھی کوئی، اور اس کے بعد جو ٹکڑا بچے ہوئے تھے وہ ایک ایک ٹکڑا انہوں نے ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ کھایا اور شور مچاتے ہوئے وہاں سے کھایا. تو دیکھو بندروں کو بھی پتا ہے کہ اگر فلاں چیز میں زہر ہے تو اس زہر کا علاج اللہ نے کس بوٹی کے اندر رکھا ہے. وہ بوٹی کو چبا لیتی ہیں، ان کے لیے اینٹی بایوٹک بن جاتی ہے. تو خیر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سقراط کو یہ ہر وقت شوق تھا کہ جڑی بوٹیوں کی تاثیر کا مجھے پتہ چلے. اس نے پوری زندگی اسی میں گزار دی، پوری زندگی ہربل میڈیسن تیار کرنے میں. اس لیے وہ طب یونانی کا موجد کہلاتا ہے. کافی عرصہ اس طرح پھرنے پھرانے کے بعد بیچارہ ایک مرتبہ شہر آیا. رات کا وقت تھا. اس نے کھانا کھایا جو کچھ اس کے پاس تھا، تو وہیں ایک جگہ کسی بازار میں دکان کے سامنے بیٹھا، لیٹ گیا، اسے نیند آ گئی. اللہ تعالیٰ کی شان کے صبح صبح اس دروازے سے، اس راستے سے بادشاہ نے گزرنا تھا. اور جب بادشاہ آتے ہیں تو بادشاہ سے پہلے پولیس آتی ہے، وہ راستہ صاف کراتی ہے. اب جناب ہٹو بچوں آوازیں آ رہی ہیں، بادشاہ سلامت جا رہے ہیں. اس بیچارے کی نیند اتنی گہری تھی، سویا ہوا تھا. حتیٰ کہ بادشاہ کی سواری آ گئی. بادشاہ نے دیکھا بھائی میں گزر رہا ہوں اور یہ ایسا بے فکر بندہ سویا پڑا ہے. تو بادشاہ کو بھی عجیب سا لگا. اس نے اپنی سواری تھوڑی دیر کے لیے روکی اور روک کے اس کو لات ماری. اوے پتہ نہیں تجھے میں کون ہوں؟ تو اس کی آنکھ کھلی. جب اس کی لات لگی تو آنکھیں ملنے لگا. اتنے میں اس نے پھر لات ماری. بھائی تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگا جی میں پہچاننے کی کوشش تو کر رہا ہوں کہ آپ کون ہیں. کہنے لگے میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا جی بادشاہ کا کام حکومت کرنا، مگر لات مارنا تو گدھے کا کام ہوتا ہے. لات مارنا یہ تو گدھے کا کام ہوتا ہے. تو میں حیران ہوں کہ کیا اس وقت حکومت کرنے کے لیے گدھوں کے سوا کوئی نہیں ملا؟ دنیا میں حکومت کرنے والا گدھوں کے سوا کوئی؟ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اب جب بڑا غصہ آیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں میرا تخت ہے اور میرا تاج ہے اور میرا خزانہ ہے اور میرا فلاں ہے. اب اس کی نیند بھی کھل گئی تھی اور اس کو بھی پتا تھا کہ اب میں نے اگر بادشاہ کو الٹا جواب دیا تو یہ مجھے لٹکائے گا کمر پر. تو عقل مند بندہ تو تھا نا.
کہنے کا بات سے سلامت بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ میرے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، تاج ہے، تخت ہے، یہ تو ان چیزوں کی قیمت آپ نے بتائی. کوئی بات آپ نے ایسی نہیں کی کہ جس سے آپ کا فضل و کمال ظاہر ہو. بھئی آپ کے پاس تاج ہے، کسی نے چھین لیا تو عزت چھن گئی. آپ کا مال کسی نے چوری کر لیا، آپ کی عزت چھن گئی. آپ سے اگر کسی نے فلاں چیز لے لی تو آپ کی عزت چھن گئی. عزت بات سے سلامت وہ ہوتی ہے جو بندے کے اپنے پاس ہو، جسے کوئی چھین ہی نہ سکے. آپ مجھے بتائیں، آپ میں علم ہے، آپ میں عدل ہے، آپ میں اخلاص ہے، آپ میں صلاح ہے، ان صفات کا ہونا تو آپ کے لیے خوبی کا باعث ہے. یہ خارجی چیزوں کے تذکروں سے کوئی نہیں بڑا بندہ بناتا. اوہو، ایسی بات کہی کہ بادشاہ کے دل پہ جا کے. بادشاہ نے کہا بھائی واقعی بندہ بڑا جان رہا ہے. تو سقراط کی بات ٹھیک ہے کہ انسان کی قدر و قیمت تو ان صفات کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالی نے اسے عطا کی. اگر ہمارے اندر وہ صفات نہیں تو کپڑے اچھے پہنے، فلاں پہن لیے، ہر وقت کوئی $200 کا بن کے پھرتا رہے تو کیا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ گھڑے اتنے کی ہے، اینک اتنے کی ہے، فلاں اتنے کا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کی اپنی قیمت دیکھیں گے، اور وہ اس کی قدر و قیمت اس کے اچھے اخلاق پر ہوگی، اچھے اعمال پر ہوگی، اس کی نیکی، اس کی شرافت پر ہوگی، اس کی ان صفات کی بنیاد پر. تو انسان کے اپنے اندر جو ہوگا وہی ہوگا. اس لیے موت کے وقت کلمہ پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کی اپنی زندگی اس کے تعلیمات کے مخالف نہیں. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جن کو اوپر والے کلمہ یاد بھی دلاتے ہیں، مگر جیسے فالج شدہ انسان کی زبان فالج کی وجہ سے بول نہیں سکتی حالانکہ وہ چاہتا ہے، تو اس وقت اس بندے کی زبان سے کلمہ نکل نہیں پاتا حالانکہ وہ چاہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو کتاب لکھی مسٹر میڈیکل والوں نے، تو انہوں نے لکھا کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ 100 میں سے 10 سے 15% لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جاتے ہیں، ان کو خدا یاد ہوتا ہے، اور میں نے باقیوں کو اسی دنیا کے اندر غفلت کر کے مرتے کر دیا. کہ یہ فکر مندی کی بات ہے. ہمیں چاہیے ہم آج سے اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں، اپنے رب سے اس کی مناجات کریں کہ پروردگار عالم ہمیں آخری وقت میں کلمے سے محروم نہ فرما دینا. اور یہ نعمت کب ملے گی؟ جبکہ اس کے مطابق محنت کی ہوگی، زندگی گزاری. تو وقت کی قدر کرنا چاہیے، زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.